اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے جس میں 7 آیاتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی صورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی صورت ہے۔ سورہ اقرا، مزمل اور مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، مگر مکمل صورت سب سے پہلے فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ جن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سورہ فاتحہ کا اول ما نزل یعنی نزول میں سب سے پہلی صورت ہونا منقول ہے، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری صورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی۔ شاید اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی فاتحہ الکتاب رکھا گیا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ صورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں دائر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ سورہ روح المعانی اور روح البیان میں اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں۔ قرطبی۔ یا اس وجہ سے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی الذہن ہو کر خاص طلب حق اور راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو۔ اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد ثنا کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، اور اسی درخواست کا جواب پورے قرآن میں جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے، گویا انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے راہ راست طلب کی، اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ سب اس کتاب میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ رواہ الترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان بسند صحیح مظہری۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری میں بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ قرطبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا۔ الرحمن الرحیم۔ بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین۔ مالک روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جزو ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، اور اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے اور کسی صورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر صورت کے شروع میں 2 صورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تلاوت قرآن اور ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔
اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا اور تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہیں۔ قرطبی۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا رہتا ہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے اور اس کی امداد کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا کیمیاوی اور بڑا کہ دنیا بھی دین بن گئی۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوا اور فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا، اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ مجھے عطا فرمایا۔ مومن اور کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اس طرح اپنے رب کی تجدید کرتا ہے جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا یا پھر اس کو میرے قبضے میں کر دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے، رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسلام کی صرف ایک ہی مختصر تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ مسئلہ: قرآن کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور درمیان تلاوت بھی سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس تمہید کے بعد آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر دیکھیے اور سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ کی تفسیر۔ بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حرف با، دوسرے اسم، تیسرے اللہ۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں سے 3 معنی مناسب مقام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک معنی اس جگہ لیے جا سکتے ہیں۔ اول مصاحبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، دوسرے استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا، تیسرے تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ لفظ اسم میں لغوی اور علمی تفصیلات بہت ہیں جن کا جاننا عوام کے لیے ضروری نہیں، اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے۔ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس وجود حق کا جو تمام صفات کمال کا جامع
اور صفات ربوبیت کے ساتھ متصف، یکتا اور بے مثال ہے۔ اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکور یعنی 3 معنی کی ترتیب سے ہوئے: اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ لیکن تینوں صورتوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ کلام نامکمل ہے جب تک اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے نام کی برکت سے حاصل کرنا مقصود ہے۔ اس لیے بخومی قاعدے کے مطابق یہاں کوئی فعل مناسب مقام محذوف ہوتا ہے، مثلا شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اور مناسب یہ ہے کہ یہ فعل بھی بعد میں محذوف مانا جائے تاکہ حقیقتاً شروع اسم اللہ ہی سے ہو، وہ فعل محذوف بھی اسم اللہ سے پہلے نہ آئے۔ صرف حرف با کا اسم اللہ سے پہلے آنا عربی زبان کے لحاظ سے ضروری اور ناگزیر ہے۔ اس میں بھی مصحف عثمانی میں باجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ رعایت رکھی گئی کہ حرف با رسم الخط کے قاعدے سے الف کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے تھا، اور لفظ اسم الگ، جس کی صورت یہ ہوتی، لیکن مصحف عثمانی کے رسم الخط میں حرف حمزہ کو حذف کر کے حرف با کو سین کے ساتھ ملایا، صورت اسم کا جز بنا دیا تاکہ شروع بسم اللہ سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مواقع میں یہ حرف الف حذف نہیں کیا جاتا، جیسے اقرأ بسم ربک میں با کو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ صرف بسم اللہ کی خصوصیت ہے کہ حرف با کو سین کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان کے معنی عام الرحمہ کے اور رحیم کے معنی تام الرحمہ کے ہیں۔ عام الرحمہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو۔ تام الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل و مکمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ ہو۔ اسی لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا، رحمان کا بھی جمع اور تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتال ہی نہیں۔ تفسیر قرطبی۔ بخلاف لفظ رحیم کے اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے پوری رحمت کا معاملہ کرے، اسی لیے لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا گیا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مسئلہ، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں تخفیف کر کے رحمان کہتے ہیں اور اس شخص کو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ حکمت، بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کمال میں سے صرف 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، اور دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں اور وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ ان میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیق عالم اور آسمان اور زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا منشا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ نہ اس کو ان چیزوں کی خود کوئی ضرورت تھی اور نہ دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا، صرف اس کی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے سارے انتظامات وجود میں آئے۔ احکام و مسائل۔ مسئلہ تعوذ کے معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ ہی سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ قرأت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا باجماع امت سنت ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا خارج از نماز۔ تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، علاوہ تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، تعوذ مسنون نہیں۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں۔ درمیانے تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں مکرر بسم اللہ پڑھی جائے، اعوذ باللہ نہیں۔ اور سورہ برات اگر درمیانی تلاوت میں آ جائے تو اس پر بسم اللہ نہ پڑھے۔ اگر قرآن کی تلاوت سورہ برات ہی سے شروع کر رہا ہے تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ احکام بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل میں آیت کا جز ہے اور ہر 2 سورتوں کے درمیان مستقل آیت ہے، اس لیے اس کا احترام قرآن مجید ہی کی طرح واجب ہے۔ اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جنابت یا حیض اور نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں۔ ہاں کسی کام کے شروع کرنے میں، کھانے پینے میں پہلے بطور دعا پڑھنا ہر حال میں جائز ہے۔ مسئلہ،
پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے ائمہ آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کے مسنون ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور بعض روایات میں ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے۔ مسئلہ: نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ جہری نماز ہو یا سری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سری نمازوں میں پڑھنا بہتر ہے۔ بعض روایات میں یہ قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، اور شامی نے بعض فقہا سے اس کی ترجیح بھی نقل کی ہے۔ بہشتی زیوروں میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی پڑھ لے تو مکروہ نہیں۔ خلاصہ تفسیر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے۔ مخلوقات الگ الگ جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے، مثلا عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے، مراد قیامت کا دن ہے جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پا لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجیے ہم کو سیدھا سیدھا رستہ، مراد دین کا رستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، مراد دین کا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔ راہ ہدایت چھوڑنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے، ضالین سے ایسے لوگ مراد ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور آخری 3 آیاتوں میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثناء کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کی کار فرما نظر آتا ہے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس حقیقت سے زیادہ نہیں جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور کی یا صناع کی ہوتی ہیں۔ اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا ہے کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں۔ ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا
نظر و بصریت کی کوتاہی ہے، اور یہ کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد و در حقیقت ایک ہی ذات ہو تو عبادت کے مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا، لیکن اس ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشین طریق پر توحید کی تعلیم دی گئی۔ غور کیجئے کہ قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اسی طرح جما دیا گیا۔ جو دعویٰ ہے اسی میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رب العالمین کی تفسیر۔ اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کی بھی تشریح دیکھیے۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کے تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج، تمام ستارے اور ہوا، نتا، برق و باراں، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات سبھی اس میں داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کی کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا کہ ایک ہی عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کے نظام شمسی اور قمری اور برق و باراں اور زمین کے لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے، اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہیں۔ اسی طرح حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں۔ قرطبی۔ اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج اور طبائع اور ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے مختلف ہوں؟ یہ مضمون تو اب سے 770 سال پہلے کے اسلامی فلاسفر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، جبکہ فضا اور خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات و ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے۔ آج راکٹوں کے زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتلایا ہے وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا کوئی حد و نہایت نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس غیر متناہی خلا میں کیا کچھ موجود ہے۔ اس دنیا میں قریب ترین سیاروں، چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیاسات آج کے جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اگر ان سیارات کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ انہیں خصوصیات اور اسی مزاج و طبیعت کے ہوں جو اس عالم کے انسان اور حیوانات اور نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے مزاج و طبیعت، ان کی غذا اور ضروریات یہاں کے لوگوں سے مختلف ہوں، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید اور اس سلسلے کی جدید معلومات کے لیے وہ مقالہ کافی ہے جو امریکی خلائی مسافر جان گلین نے حال ہی میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کرایا، جس میں 24 سال کا نام دے کر ایک طویل مدت و مسافت کا پیمانہ قائم کیا اور اس کے ذریعے اپنی وسعت فکر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا، اور پھر یہ اقرار کیا کہ کچھ نہیں بتایا جا سکتا کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے۔ قرآن کے اس مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور بچشم بصیرت دیکھیے حق تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محکم حیر العقول نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات و نجوم سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلہ نظام میں بندھی ہوئی ہے، اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے تحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور
زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہیں جب یہ لقمہ تیار ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو جس ہستی کو اس نے مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بھی بیکار و بیہود نہیں ہو سکتی، اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کے ذمے بھی کوئی خدمت ہوگی۔ قرآن حکیم نے انسانی آفرینش اور اس کے مقصد حیات کو اس آیت میں واضح فرمایا ہے، میں نے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تقریر مذکور سے معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت و پرورش کے ذمہ دار صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز میں آ گیا۔ دوسری آیت میں صفت رحمت کا ذکر بلفظ صفت رحمان اور رحیم کیا گیا ہے، یہ دونوں جیسے مبالغہ کے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام کائنات اور مخلوقات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو حق تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ یا مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور ہو جائے تو اس پر کچھ بار نہیں۔ مالک یوم الدین لفظ مالک ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ لفظ دین کے معنی جزا دینا، مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ ہوا مالک روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا، اور وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی۔ روز جزا کی حقیقت اور عقلاً اس کی ضرورت۔ اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے آج بھی ہے، پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں، بلکہ ایک دارالعمل فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت و راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول و محبوب ہے، یا کسی کو رنج میں اور مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب و مبغوض ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتار مصیبت سمجھتا ہے۔ اس محنت اور مشقت کو وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے، اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے سبکدوش کرنا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس 30 روزہ محنت کے پس پردہ اس راحت کو دیکھ رہا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت و بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اس حالت پر نہایت مطمئن اور بسا اوقات مسرور نظر آتے ہیں۔ الغرض دنیا کی عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض متنبہ کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کا ایک ارشاد ہے، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں، القرآن۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھیں، القرآن۔ الغرض دنیا کی راحت و مصیبت بعض اوقات تو امتحان اور آزمائش ہوتی ہے اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روزہ اور محض عارضی ہے۔ مدار و معیار اور راحت و کلفت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے، اس کا نام روز جزا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد عمل کا بدلہ پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک اور بد، اچھا اور برا برابر نہ رہے، بلکہ ہر چیز کی جزا یا سزا ملنا چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے۔
اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے خود اس مضمون کو سورہ مومن میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 58 اور 59، یعنی بینا اور نابینا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور دوسرے بد کردار باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ قیامت تو ضروری آ کر ہی رہے گی تاکہ ہر عمل کا پورا بدلہ اس کو مل جائے۔ اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ القرآن۔ مالک کون ہے؟ مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین میں دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا، بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا و انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور نہ پھر رہے گی۔ نیز اس کی ملکیت و تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے، مردہ پر نہیں۔ اس لیے اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف حق تعالی ہی کی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو خاص روز جزا کا مالک فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ قرآن کی دوسری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اس نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے، اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلہ فرنیچر کا مالک ہے، چشم و خدم کا مالک ہے، اور یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی تھی وہ اس میں مغرور اور بدمست ہو گیا۔ اور اس آیت میں حق تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ فرمایا کہ یہ ملکیتیں اور یہ سب تعلقات اور روابط صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ غلام۔ تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس آیت کی پوری تفسیر اور روز جزا کی وضاحت سورہ مومن کی ان آیت میں ہے۔ آیت نمبر 16 اور 17، اس میں روز جزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے کہ ان کی کوئی بات اللہ سے بھی مخفی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی حکومت ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ القرآن سورہ مومن آیت نمبر 16 اور 17۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اس سورت کی 3 ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ یہ تینوں آیتیں آ چکی اور ان کی تفسیر میں آپ یہ بھی معلوم کر چکے کہ پہلی 2 آیاتوں میں حمد و ثنا کے ضمن میں ایمان کے بنیادی اصول، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کا بیان بھی ایک معجزانہ انداز میں آ گیا۔ اس تیسری آیت کی تفسیر میں آپ نے اب معلوم کر لیا کہ اس کے صرف 2 لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کی عظیم الشان انقلابی عقیدہ یعنی قیامت و آخرت کا بیان بھی مع دلیل کے ساتھ آ گیا، اور اب چوتھی آیت کا بیان آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا دعا اور درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار۔ نستعین استغانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگ۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ پچھلی 3 آیاتوں میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اس کو ماضی میں نابود سے بود کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا گیا کہ مستقبل میں بھی وہی خدا کا محتاج ہے کہ روز جزا میں اس کے سوا کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہو
کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تزلزل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے گا، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی متقاضۂ طبع کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اقتضائے عقلی و طبعی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ اس اقتدائے عقل و طبع کو ایاک نستعین میں ذکر فرمایا گیا۔ غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت اور اعانت کے لائق صرف وہی ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ کسی نبی یا کسی ولی کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی اور دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اس لیے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، اور نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، اور نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، اور نہ کسی پر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی مثل ہو، نہ کسی کا اطاعت اور خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تزلزل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تزلزل کی علامات ہیں، جیسے رکوع و سجود۔ آخری 3 آیاتیں جن میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین ہے، یہ ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔ ان تینوں آیتوں میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ تکمیل الدرایہ فی تفصیل درجات الہدایہ۔ یہاں پہلی بات قابل غور ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس آیت میں فرمائی گئی، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور رعایا مومنین ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ اور حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اسی کے مامور ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کے بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہدایت کی پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقوف ہے۔ اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جس سے سوال مذکور کے علاوہ ان تمام اشکالات کا بھی جواب معلوم ہو جائے گا جو مفہوم ہدایت کے متعلق قرآن کریم کے بہت سے مقامات میں عموماً پیش آتے ہیں، اور ہدایت کی حقیقت سے ناآشنا قرآن کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد و اختلاف محسوس کرنے لگتا ہے۔ لفظ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات اور مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہے۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کے موافق حیات و احساس بھی رکھتا ہے، اور عقل و شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی نوع میں کم، کسی میں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان بے شعور سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ احکام الہیہ میں بھی ان کے ذیف شعور کا اتنا اثر آیا ہے کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں، ان کو ذی حیات، جاندار مگر بے عقل و شعور کہا جاتا ہے، اور جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں
ان کو ذویل عقول کہا جاتا ہے، اور اسی اختلاف درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے کہ ان میں عقل و شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسری انواع و اقسام میں حیات و احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ سورہ نور میں ارشاد ہوا آیت نمبر 41 میں، یعنی کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بدون عقل شعور کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح و حیات بھی ہے، اور ادراک و احساس بھی، عقل و شعور بھی، مگر بعض کائنات میں یہ جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اسی لیے عرف میں ان کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان کو احکام شرعیہ کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ قرآن کا یہ فیصلہ اس وقت جب دنیا میں نہ کہیں کوئی فلسفی تھا نہ کوئی فلسفہ، بعد میں آنے والے فلاسفروں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اس کی تصدیق کی۔ قدیم فلاسفہ میں بھی اس خیال کے کچھ لوگ گزرے ہیں، اور جدید فلاسفہ میں بھی، اور اہل سائنس نے تو پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے۔ الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولیٰ تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کی مناسب اس کو ہدایت دی، اور یہی مضمون سورہ اعلیٰ میں ان الفاظ میں ارشاد ہوا، یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا، پھر راہ بنائی۔ سورہ اعلیٰ القرآن، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص مزاج اور خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کی مناسب ہدایت کر دی۔ اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کے تمام انواع و اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقہ سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنا دی گئی اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے معنی کا ادراک نہ ناک کر سکتی ہے نہ آنکھ، حالانکہ یہ زبان سے زیادہ قریب ہیں۔ اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے سپرد کیا ہے، وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ دانائے روم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا، اسی طرح کانوں سے دیکھنا یا سونگنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ سورہ مریم میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا، یعنی کوئی بندہ نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آوے رحمان کا بندہ ہو کر۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عزت میں ذویل عقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن و مسلم ہو جاتا ہے، کوئی ضد کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، ان کے خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کی زیادتی کا ذکر آیا ہے۔ مثلا جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی و رسول اور ولی اللہ آخر عمر تک زیادتی ہدایت اور توفیق کا طالب نظر آتا ہے۔ اسی مقام ہدایت کے متعلق مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درجات ہدایت کی اس تشریح سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے، اور اس کے مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استعنا بھی حاصل نہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا، جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی اور بڑے سے بڑے رسول علیہ السلام
اور ولی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد و ثمرات بتلاتے ہوئے بھی ارشاد ہوا کہ یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں میں فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت مجسم تھے۔ پھر اس موقع پر آپ کو ہدایت ہونے کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حاصل ہوا۔ ہدایت کی اس تشریح سے آپ کے لیے فہم قرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہو گئے۔ اول یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر کے لیے بالکل کل مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا، اور کہیں اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا جس میں ناواقف کو تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے عام و خاص درجات معلوم ہونے کے لیے یہ شبہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام اور شامل ہے اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک طرف تو جگہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین یا فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، اور دوسری طرف مقرر یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا جواب بھی درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ سب کو کی جاتی ہے، اور ہدایت کا تیسرا مخصوص درجہ ظالمین اور فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بالواسطہ حق تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں کسی نبی یا رسول کا دخل نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام صرف دوسری درجہ ہدایت سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء علیہ السلام کو ہادی قرار دیا ہے اور اسے دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، جہاں یہ ارشاد ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں، تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلا دی گئی۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں ہی صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکثیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ترجمہ اس آیت کا یہی کہ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہی راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھ جانا، اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیاتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آئی ہے، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین رحمۃ اللہ علیہ، مقبولان بارگاہ الہی کے یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، اور واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک اور دیندار کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریق سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا ہے کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد آخری آیت میں سلبی اور منفی صورت میں اس کی تعین کی گئی ہے۔ ارشاد ہے یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گمراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تکمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کی ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے میں پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہیں خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانیں، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیں۔ آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کی تابع بد عمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو افراد کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراد ہے نہ تفرید، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کی اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر ختم ہو گئی۔
اس پوری صورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اس کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہیں، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سی کفار میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے واضح فرمایا ہے۔ صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے اور اس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم کی تعین کے لیے بظاہر صاف بات یہی تھی کہ صراط الرسول اور صراط القرآن فرما دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا اور واضح بھی، کیونکہ پورا قرآن در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے اور پوری تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تفصیل، لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 آیاتوں میں ایجابی اور سلبی پہلوؤں سے صراط مستقیم کو اس طرح متعین فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ نہ یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اس دنیا میں دائمی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے جو تا قیامت ہمیشہ موجود رہیں گے، مثلا صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا ہے، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ اس پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے اس میں کچھ رجال اللہ ہی کا پتہ دیا گیا ہے۔ فرمایا یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز پر ہوگی۔ اس خاص طرز میں شاید اس کی طرف اشارہ ہو کہ انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر ہی ہوتی ہے، یعنی در حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے، محض کتاب معلم اور مربی نہیں ہو سکتی۔ بقول اکبر مرحوم، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہد ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کوئی کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئر کی کتابوں کے محض مطالعے سے کوئی انجینئر بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے لکھے پڑھے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ محض ترجمے یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسول علیہ السلام کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا اس کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی صلاح و فلاح کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ احکام موجود ہیں، دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ والے۔ ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے، جو اس معیار پر نہ اتریں ان کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے، اور جب رجال اللہ صحیح معنی میں حاصل ہو جائیں تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے کام لیا جائے۔ فرقہ وارانہ اختلافات کا بڑا سبب یہی ہے، کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا، رجال اللہ سے قطع نظر کر لی، ان کی تفسیر و تعلیم کی کوئی حیثیت نہ ہوئی، اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آنکھ بند کر لی، اور ان دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی ہے۔